अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और एक नई सुबह, एक नई रहमत और एक नई ज़िंदगी के साथ अल्लाह ताला ने हमें फिर से बेदार फरमाया। सबसे पहले हम अपने अल्लाह का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करेंगे जिसने हमें एक और दिन अपनी इबादत और अपनी रज़ा हासिल करने का मौका अता फरमाया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी सुबह को खैर, बरकत, आफ़ियत और सुकून से भर दे। जो बहन या भाई किसी परेशानी, तंगी, बीमारी या फ़िक्र में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल को आसान फ़रमा दे। उसकी दुआओं को कबूल फ़रमाए और उसके दिल को इत्मीनान अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी प्यारी बहनों, फ़ज्र का वक़्त सिर्फ़ एक नमाज का वक़्त नहीं, बल्कि रहमतों, बरकतों और दुआओं के कबूल होने का भी बेहद कीमती लम्हा है। जो दिन अपने अल्लाह के नाम से शुरू होता है, उस दिन में एक अलग ही सुकून और बरकत महसूस होती है। इसलिए आइए कोशिश करें कि हमारी हर सुबह अल्लाह की याद और नमाज से ही रोशन हो। तो आइए बिस्मिल्लाह कहते हैं और अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको पाँचों वक्त का नमाज का पाबंदी बना दे, हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फ़रमाए, हमारी औलाद को नेक और फर्माबरदार बनाए, हमारे वालिदैन पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए और अगर हमारे वालिदैन या अज़ीज़ों में से कोई इस दुनिया से रुख़सत हो चुका है तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी क़ब्रों को रोशन फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए मेरी अज़ीज़ बहनों, आज आप भी अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खूब दुआ कीजिए। और आइए आज की इस खूबसूरत और दिल से दिल तक पहुँचने वाली गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला आखिर तक आप सबको मेरे साथ जोड़े रखे और हमारी इस महफ़िल को अपने लिए सदक़ा जारिया बना दे। अगर रात को हम लोग जल्दी सोएंगे तो ख़ुद ब खुद हमारी आँख फ़जर के टाइम खुल जाएगी। और देखिए आज मेरे बेटे के साथ यही हुआ। मेरे बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं और मुझे भी बहुत जल्दी नींद आने लगती है, तो हम लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। बस मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और मैं सो गई। आज मेरा बेटा ख़ुद ब खुद उठकर वो आ गया था बेड छोड़कर। मैं नमाज़ पढ़कर यासीन शरीफ ही पढ़ रही थी तो वो आ गए थे। तो फिर मैंने कहा चलें आप आ गए हैं तो अब अपनी तैयारी करिए। तो उन्होंने ब्रश वगैरह करा, अपना फ़्रेश हुए वो, और मैं आ गई थी इधर किचन में। क्योंकि किचन में क्यों आई हूँ? क्योंकि बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना है, ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, यही सब। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, नीट क्लीन है, जिसमें आप काम करने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए अब आगाज़ करते हैं अपने काम का। आज की वीडियो भी बहुत ख़ास होने वाली है। आज मैं आप सबसे कुछ ऐसे सवालात का जवाब देने वाली हूँ जो आपने मुझे कमेंट में बड़े एहतराम और मोहब्बत के साथ भेजे हैं। मुझे बेहद खुशी होती है कि आप मुझे अपनी बहन समझकर अपने दिल की बातें और अपनी दीनी सवालात मुझ तक पहुँचाते हैं। अगर मेरी बातों से किसी एक बहन को भी फ़ायदा पहुँच जाए तो मैं इसे अपने लिए बहुत बड़ी नेमत समझूँगी इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं अपनी ना एक प्यारी बहन के सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, जिनका कल मेरे पास एक कमेंट आया था और उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी कि या तो मेरे कमेंट का जवाब आप यहीं पर दे दीजिए, नहीं तो आप अपनी वीडियो में बोल देना। तो मुझे वीडियो में बोलना ज़्यादा बेहतर लगा ताकि आप सब लोग भी इस मेरे सवाल को सुन सकें। तो उनका सवाल ये था, उन्होंने ये लिखा था कि सिस्टर मेरा 6 महीने का बच्चा है, वो रात में 1-2 बजे तक जागता है और मैं भी उसके साथ जागती रहती हूँ। ज़ाहिर है जब बच्चा जागेगा तो माँ भी जागेगी ही, तो मैं उसके साथ जागती रहती हूँ, इसलिए अक्सर मेरी फ़ज्र के वक़्त जो है वो आँख नहीं खुल पाती। तो मैं क्या करूँ? मैं कैसे फ़ज्र की नमाज़ अदा करूँ? तो सबसे पहले तो मैं उन प्यारी बहन, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा कि क्या नाम था उनका आईडी पर। ख़ैर अगर वो सुन रही हैं तो सिस्टर आप मुझे अपना नाम ज़रूर बताना, मैं आपका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी अगर आप चाहेंगी तो। तो अगर आप सुन रही हैं तो ज़रूर बताना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी मेरी प्यारी सिस्टर और दुनिया की उन तमाम माँओं से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे भी माँ बनाया, तो मैं तमाम माँओं को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं सबको दिल से सलाम पेश करूँगी। अल्लाह ताला आपकी, हमारी, हम सब की हर कुर्बानी, हर जागी हुई रात और हर आंसू को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहनों, माँ होना कोई मामूली बात नहीं है। माँ अपनी नींद,
اپنا آرام، اپنی خواہشیں، بلکہ اپنی پوری زندگی اپنے بچوں پر نثار کر دیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی جان سکون سے سو جائے، اس کے لیے ماں خود پوری رات بیدار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے ماں کا مقام بہت بلند رکھا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عظمت بیان فرمائی اور ہمیں سکھایا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ میں اپنی ان پیاری بہن سے بھی عرض کرنا چاہوں گی جن کا یہ سوال تھا، اور ان تمام ماؤں سے بھی جو رات بھر اپنی اولاد کی خدمت میں بیدار رہتی ہیں، یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بیدار رات کو دیکھ رہا ہے۔ بچے کو گود میں اٹھانا، اس کو دودھ پلانا، اس کی طبیعت کا خیال رکھنا، اس کی خاطر اپنی نیند کو قربان کر دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت قیمتی عمل ہے۔ ایک ماں کی محنت دنیا والے چاہیں نہ سمجھیں، لیکن ہمارا اللہ ہر لمحے سے واقف ہے۔ میں اپنی زندگی کی بھی ایک بات آپ سب سے بانٹنا چاہتی ہوں۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے نا، تو ابھی بھی چھوٹے ہیں، لیکن ہاں اب اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ 6 مہینے کے یا سال بھر کے ہوں، تو تب میرے ساتھ بھی ایسا وقت آیا کرتا تھا۔ کئی راتیں ایسی گزری کہ پوری نیند ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ بچہ کبھی رو پڑتا تھا، کبھی اس کو دودھ چاہیے ہوتا تھا، کبھی کوئی طبیعت خراب ہے، کبھی ڈائپر چینج کرنا ہے، کبھی کچھ۔ تو ایک ماں ہونے کے ناطے میں آپ کی تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں، بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت دینے کے لیے نہیں، بلکہ ایک بہن بن کر آپ سے بات کر رہی ہوں سسٹر۔ لیکن میری پیاری بہنوں، ایک بات ہم سب کو نا یاد رکھنی چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں ماں بننے کی اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اسی رب نے نماز کو بھی ہماری زندگی کا سب سے اہم فرض بنایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز، خاص طور پر فجر ہم سے قضا نہ ہو، کیونکہ زیادہ تر فجر ہی قضا ہو جاتی ہے۔ ثنا علی، میں آپ کی مشکل کو بالکل محسوس کر سکتی ہوں۔ چھوٹے بچے کے ساتھ نہ راتیں آسان نہیں ہوتی ہیں، کبھی بچہ روتا ہے، کبھی دودھ چاہیے ہوتا ہے، کبھی ڈائپر چینج کرنا ہوتا ہے، تو یہ سب ایک ماں سمجھ سکتی ہے۔ تو لیکن میری پیاری بہن، اگر کسی دن تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ لگ جائے تو مایوس مت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حال کو نا سب سے زیادہ آپ کے حال سے واقف ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ فجر کے لیے بھی نا اسباب بھی اختیار کیجیے۔ جلدی سونے کی کوشش کیجیے، الارم لگائیے، اپنے شوہر یا گھر کے کسی فرد سے کہہ دیجیے کہ وہ آپ کو جگا دے، اور سب سے بڑھ کر سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کیجیے کہ اے اللہ مجھے فجر کے لیے بیدار فرما دے۔ اس لیے میری پیاری بہن، اگر کسی دن آپ کی آنکھ دیر سے کھلے تو مایوس مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے سب سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کیجیے، اور اگلے دن ٹائم پر اٹھنے کی پوری کوشش کیجیے۔ میری پیاری بہنوں، ہم سب بہت کمزور ہیں، لیکن ہمارا اللہ جو ہے بہت رحیم کریم ہے، بہت طاقتور ہے، اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ وہ ہماری کوششوں کو بھی دیکھتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ملامت کرنے کے بجائے ہر روز ایک نئی نیت کے ساتھ اٹھیے کہ چاہے کتنی بھی مشقت ہو، میں اپنے رب کی پکار پر لبیک ضرور کہوں گی۔ ایک بات اور ہے میری پیاری پیاری سسٹرز، جو میں آپ لوگوں سے بڑی محبت سے کہنا چاہوں گی، اور کہ وہ بات یہ ہے کہ شریعت نے عورت کو حیض کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں نماز سے رخصت دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان بیمار ہو تو بھی دین نے بہت آسانی رکھی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا مشکل ہو تو وہ انسان بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے، اور اگر اس کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہے تو وہ لیٹ کر بھی ادا کر سکتا ہے، اور ضرورت ہے تو وہ اشاروں کے ذریعے بھی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، کتنا آسان دین ہے ہمارا، لیکن ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس کو بہت گران بنا دیا ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ بہت آسان ہے، لیکن نماز کی اہمیت جو ہے نا ہر حال میں برقرار رہتی ہے۔ نماز معاف نہیں ہے کسی بھی حال میں۔
ایک بار پھر سے میں آپ سے کہنا چاہوں گی میری پیاری بہن، اگر کسی دن آپ کی آنکھ دیر سے کھلے نا تو آپ بالکل بھی مایوس مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، جتنا ہو سکے استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم سب کو ہی کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے نا فوراً سے پہلے وضو کریں اور نماز ادا کر دیں، اور اگلے دن پھر سے کوشش کریں کہ میں اسی ٹائم پر اٹھوں۔ اور شیطان جو ہے نا وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو کر کوشش کرنا چھوڑ دے، تو آپ کو ہر روز کوشش کرنی ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے کہہ کر لیٹنا ہے۔ الارم اگر لگا سکتی ہیں تو الارم لگا لیں آپ، نہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کر لیٹیں، تو دیکھنا آپ کی آنکھ کیسے کھلے گی۔ کیونکہ میں بھی نماز کے لیے، صبح کی فجر کی نماز کے لیے میں نے کوئی الارم نہیں لگا رکھا ہے، صرف بچوں کے اٹھنے کا تو الارم میں نے لگا رکھا ہے۔ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں، میں رات کو جب لیٹتی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کر لیٹتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ فجر کے ٹائم کھول جائے، اور وہی ہوتا ہے الحمدللہ میری کبھی 4:30 پر آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی 4:45 پر کھل جاتی ہے، اور کبھی 5 پر کھل جاتی ہے۔ تو الحمدللہ میرا اللہ مجھے جگا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ کر لیٹا کریے سب لوگ، تو اللہ سے بڑا تو کوئی الارم ہے ہی نہیں۔ تو الحمدللہ میری فجر کے ٹائم جو ہے آنکھ کھل جاتی ہے، اور کسی دن اگر میری جیسے آنکھ نہیں کھل پاتی ہے تو وہی جو میں آپ کو بتایا نا میں نے، میری جس ٹائم آنکھ کھلتی ہے میں اس ٹائم یہی کرتی ہوں کہ وضو کر کے سب سے پہلے اپنی نماز ہی ادا کرتی ہوں۔ تو چلیے آج ہم سب مل کر اپنے اللہ سے ایک عہد کریں کہ اے اللہ، چاہے ہماری زندگی کتنی بھی مشغول کیوں نہ ہو، چاہے اولاد کی ذمہ داریاں ہوں، گھر کے کام ہوں یا تھکاوٹ ہو، ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما، ہماری اولاد کو بھی نمازی بنا، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ایک بار پھر سے میں اپنی سب پیاری بہنوں کو، بھائیوں کو، اور انکل آنٹیز کو، اور بچوں کو، کیونکہ سبھی ایج کے لوگ میری ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنا سبسکرائب کرے دیکھ رہے ہیں، تو پلیز ان لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ پلیز سبسکرائب بھی کر لیں مجھے اور لائک کریں۔ اور آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اب مجھے لائک کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کیا کریں، میرے پاس ہائپ کا بٹن بھی آ چکا ہے اور جوائن کا بھی آ چکا ہے، آپ لوگ چاہیں تو مجھے جوائن بھی کر سکتے ہیں، اور ہائپ بھی ضرور کرا کریں، لائک کے ساتھ ساتھ ہائپ ضرور کرنا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں نے کہا نا جیسے انکل آنٹیز، میری بہن بھائی، سب بچے سبھی دیکھتے ہیں یہ میری ویڈیوز، تو آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور اتنے پیارے پیارے کومنٹ کرتے ہیں آپ، مجھے پیار بھرے کومنٹ کرتے ہیں، اور اپنے سوال بھی مجھ تک پہنچاتے ہیں آپ لوگ کہ ہمارا یہ سوال ہے، اس کا جواب دیجیے۔ تو آپ لوگوں کی محبت اور بھروسہ ہی مجھے بہتر ویڈیو بنانے کی نا ہمت دیتا ہے۔ اور ایک بہن کا سوال ہے مجھ سے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر فجر کے وقت غسل فرض ہو تو کیا پہلے نماز پڑھیں یا پہلے غسل کریں؟ تو میں اس کا جواب اپنی تمام بہنوں کے لیے بھی دینا چاہتی ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر کسی وجہ سے غسل فرض ہو گیا ہو تو سب سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی وضو کریں، نماز اور پھر نماز ادا کریں، اس لیے ایسی صورت میں سب سے پہلے غسل کیجیے، پھر فجر کی نماز ادا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ایک بات اور ضرور کہنا چاہوں گی، اگر آپ لوگوں کے دل میں دین سے جڑا کوئی بھی سوال ہو تو بے جھجک کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ مجھ سے، اگر مجھے اس کا صحیح علم ہوگا تو میں ضرور جواب دوں گی، اور اگر مجھے یقین نہیں ہوگا تو کسی عالم دین کی بتائی ہوئی صحیح بات ہی آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گی انشاءاللہ۔